محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ میں امیر سنت کی بارگاہ میں جو ابھی ایک کویسچن اور سوال رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو محنت نہیں کرنا چاہتا، اور وہ لوگ جو محنت کر کے ہارڈ ورک کر کے ایک مقام کو، ایک مرتبے کو، ایک رتبے کو پہنچے ہیں، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی محنت تو نہیں کرنی، لیکن مجھے ارننگ چاہیے، پیسہ چاہیے، تو جو محنت کر کے زیادہ پیسہ کما رہا ہے اتنا چاہیے۔ کامیابی چاہیے تو جس نے محنت کر کے ایک سفر کیا ہے، جو اس کی کامیابی ہے مجھے وہ کامیابی چاہیے، لیکن میں نے محنت نہیں کرنی۔ شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں، محنت سے جی چرا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ من جد وجد، جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا۔ تو بغیر محنت کے تو پیٹ میں نوالا بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا وہ محنت کہاں سے چلتی ہے؟ دیکھو، کسان گندم کا دانہ بوتا ہے، پھر پودا نکلتا ہے، مسلسل پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، پھر وہ بالی نکلتی ہے اور آخرکار گندم حاصل ہوتی ہے، پھر اس کی چھلائی کٹائی، اور پھر وہ پسائی، تو پھر وہ آٹا بنا، تو پھر وہ آگ نے اپنا کام دکھایا، چولہے نے اپنا حصہ دیا، اور توے نے اپنا حق ادا کیا، کسی کے ہاتھوں نے تپش برداشت کی تو پھر جا کر روٹی بنی، تو پھر سالن کی بھی ساتھ میں، تو پھر وہ نوالا بنا، پھر بھی منہ میں رکھا۔ بغیر محنت کے نہیں ہوگا کچھ بھی، منہ میں رکھ لیا آپ نے، بغیر محنت کے بھی نگل نہیں پائیں گے آپ، نگلیں گے تو بھی پھنسیں گے۔ اس لیے دانتوں کو زحمت دینی پڑے گی، وہ محنت کریں گے، چبائیں گے، کریں گے، تو پھر جا کر یہ پیٹ میں جائے گا۔ تو ایک روٹی کے نوالے پر کتنا کام ہو رہا ہے، محنت 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 محنت۔ تو بہرحال یہ کہ محنت کریں، کوشش کریں، اور نظر اللہ پر رکھیں۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے، اور تکمیل یعنی پورا کرنا رب کی طرف سے ہے۔ محنت لاکھ کرے، رب نہ چاہے تو کوئی پھل نہیں ملے گا۔ درست فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی ہے نا جی، کہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو انسان بندے کو چاہیے کہ وہ سٹرگل کرتا رہے۔ حضور ہم یہ سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سنتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کوہنا مشق ہوا کرتے تھے، بڑی سٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، بڑے یعنی ہیوی کام بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے زمانے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سستی کا ریشو جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سستی آپ کہہ لیجئے، محنت سے جی چرانا کہہ لیجئے، یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور آدمی جو ہے یہ سہولت پسند ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی سہولت چاہیے ہر کام کے اندر۔ تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک سہولت پسند بندہ جو بننا چاہ رہا ہے، جو محنت سے جی چرا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ محنت کرنا نہیں چاہ رہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ریزنز کیا لگتے ہیں؟ اب مشینی دور آ گیا نا جی۔ وہ تو آئندہ تو سنا کہ روبوٹ کام کریں گے گھر کے۔ ابھی تو روبوٹ اتنے عام ہوئے نہیں ہیں، روبوٹ شاید بن تو گئے ہیں جی، لیکن ابھی عام نہیں ہوئے۔ جس دن روبوٹ آئیں گے نا، اس دن ڈاکٹروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی محنت ہی نہیں کریں گے، وہ دل پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، چربیاں چڑھی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ کہ محنت میں عظمت ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج اپنے دست مبارک سے انجام دیتے۔ تو یہ کہ مشین آ گئے نا، اس کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی، اور کام سہل ہو گیا۔ ایک آدمی کا کام یعنی 100 آدمیوں کا کام مشین ایک جھٹکے میں کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یوں مشین کی وجہ سے بندے جو ہیں وہ ڈم ہو گئے۔ جیسے کہ پہلے گھوڑے سواری تھی، جی، اونٹ سواری تھی، یہ گھوڑے سواری اونٹ سواری میں سمجھتا ہوں کہ ساری ورزشوں کا مجموعہ یہ۔ واہ۔ ہاں، آپ نے کبھی اگر میں بیٹھا ہوں اونٹ پر کہ چلو یار اونٹ کی سواری سنت ہے، تو کئی سال ہو گئے بیٹھا میں، تو مجھے پتا چلا بیٹھا تو کہ جو یہ انچر پنچر ہل رہے تھے سارے، یہ اس طرح ہل کے اونٹ جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ساری ورزش اسی میں شامل ہے۔ اب کیا
اچھا پھر سائیکل تھی تو پھر بھی غنیمت تھی کہ وہ محنت کرنی پڑتی تھی, ورزش تھی. اور اب تو اسکوٹر میں کک ماری بیٹھے ہوئے بغیر ہلے, اسکوٹر اب لیے جا رہی ہے تو ورزش تو نہ ہوئی. ذرا کار آ گئی تو آدمی بیکار ہو گیا. اب وہ خالی بس وہ چل رہی ہے, کار بھاگ رہی ہے, اس کو ایکسرسائز نہیں مل رہی. ریموٹ کنٹرولر آ گیا تو پہلے یہ تھا کہ اٹھ کر بٹن کو آن آف کرنا پڑتا تھا, اب اس کی بھی ریموٹ کنٹرولر نے وہ ترکیب بنا دی, یوں کر کے دبایا بیٹھے بیٹھے ترکیب بن گئی. تو اٹھ کر ہاتھ ہلا کر جو یہ ایکسرسائز تھی اس پہ بھی وہ جان چھوڑ گئی. نتیجتاً یہ کہ سست بن گیا, اور ایسا سست کہ بس نہ کان کا نہ کاج کا, دل چاہتا نہیں, وہ کام چور بن گیا. یا یوں بولو ہڈ حرام بھی ایسوں کے لیے اصطلاح کے, ورنہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا, دھندے میں بھی دل نہیں لگتا ہوگا, نوکری میں دل نہیں لگے گا, پڑھا رہے گا. تو شاید اس کی ایک وجہ یہ مشینی دور, یا ویسے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے. کیا کام گھر پہ جیسے اگر کوئی ہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بندہ رننگ میں رکھنے کے لیے کیا کیا کام جو ہے وہ خود کر سکتا ہے؟ جیسے افطار کا ٹائم ہے یا افطار کے بعد کا جو ہے وہ وقت ہے, تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پانی بھی پینا ہے تو آواز ہی بھی پانی لے کر آؤ. کیا بات ہے. ہاں تو اب اٹھ کر بھر کے پانی خود بھی پیے, اپنے بچوں کی امی کو بھی پلائے, لیکن یہ کثرت شان سمجھتا ہوگا نا اس میں کہ یار میں کیسے خدمت کروں. تو جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے وہ بندہ کر لے, اس میں جھجک محسوس نہ کرے تو فائدے میں رہے گا. ورزش بھی ملتی رہے گی, ثواب بھی ملے گا, اچھی نیت ہوگی, دل جوئی تو ہوگی نا. چاہے بچوں کی امی کو بھی پانی پلایا تو دل جوئی تو اس کی ہوگی, خوشی تو ہوگی, تو اس سے محبت بڑھے گی. وہ نہیں میں لاتی ہوں, میں نہیں میں لاتا ہوں, تو یہ تھوڑا یوں آپس میں محبت بڑھے گی. آرڈر کرے گا تو محبت نہیں بڑھے گی, تو منع نہیں کرے گی, لیکن وہ جہاں تھی وہیں رہے گی. برتن اٹھانا, کھانا چننا, دسترخوان اٹھانا وغیرہ وغیرہ, مطلب یعنی کہ یہ بہت کچھ یعنی کہ ساتھ دے سکتے ہیں. اپنے ایسے بھی صاحب بھائی ہے کہ جو روٹی کے آٹا بھی گھر میں گوندتے ہیں. واہ, ہاں تو ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو اپنے ہاتھ سے کام کرے تو اس میں مزہ آیا, صحت بھی اچھی رہے گی, محبت بھی بڑھے گی, آپس میں لڑائی بھی کم ہوگی. فارغ بیٹھا ہوگا نا, اب کچھ تو کام چاہیے نا, تو آرڈر کرے گا, یوں پکا اور یوں ڈال, مرچی ڈال تو یہ کم ڈال تو وہ زیادہ ڈال, کل تم نے یہ کر دیا تھا, پرسوں وہ کر دیا تھا. تو یہ ساری مطلب وہ آپس میں بغض بڑھے گا, پھر شرمندگی, اعتراضات. تو یہ کام کرتا رہے گا نا تو یہ بوبڑی بھی شاید بند رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ